اس کا زندہ رہنا ایک معجزہ ہے۔ ٹیکساس کے شہر پلانو کی مسجد میں منعقدہ اجتماع میں اپنی بہن سے ملاقات کی رودار سناتے ہوئے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی آپ دیدہ ہو گئیں، جبکہ متعدد افراد جذبات سے مغلوب ہو کر رو پڑے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے اپیل کی کہ پاکستانی قوم مل کر اس قوت کے ساتھ آواز اٹھائیں کہ حکومت ایک مظلوم عورت کو رہا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ And then after that, whatever torture was done to her, I mean, for me, 3 hours was like, I could go mad. I mean, I begged and begged. Can I just hold her hand? I mean, you can search it, it's nothing, right? Can I just torture and comfort her? Just absorb some of her pain. اپنی بہن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان کے عوام پاکستان کے کونے کونے سے ایسی طاقتور، پیسفل، نان وائلنٹ آواز اٹھائیں کہ حکومتیں مجبور ہو جائیں اور اس مظلوم کو جیل سے نکال کے۔ انتظار تھا نا۔ سینیٹر مشتاق، اس ملاقات کی جو تفصیل ایک ایسی جیل میں ہوئی جو امریکہ کی 20 سال کے بعد، تو میں کبھی بھولی ہی نہیں ہوں، ہمیشہ میں یہ دعا پڑھتی رہتی ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ورک ویزے کے کتنے ناظرین اکرام، امت کی اور نبی کائنات کی اس عہد میں مظلوم ترین بیٹی عافیہ صدیقی کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ 20 سال کے بعد اس کی اپنی بہن سے ملاقات ممکن ہوئی ہے۔ نو ڈاؤٹ اس میں بہت بڑا کردار ہے سینیٹر مشتاق کا۔ ملاقات کی تفصیلات جس طرح سامنے آئی ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ ملاقات ایک ایسی جیل میں ہوئی جو امریکہ کی بدنام ترین جیل ہے، جسے جہنم کا گڑھا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کل 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ 2 عافیہ صدیقی کے ساتھ اس کی بہن فوزیہ صدیقی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ایک میں شاید تینوں لوگ موجود تھے، جن میں کلائیو جو ان کا وکیل ہے ہیومن رائٹس کی طرف سے، امریکی وکیل ہے، اور ان کی بہن فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق۔ اس ملاقات کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بہت لرزہ برندام کر دینے والی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جیل میں داخل ہوتے ہی انتہائی خوفناک ایسے مناظر سامنے آتے ہیں، اور جو آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ بھاری بھرکم، یہ جو زنجیریں پہنائی جاتی ہیں قیدیوں کو، اور بھاری ہتھکڑیاں اور چابیوں کے گچھے اور اس طرح کی خوفناک آوازیں جیل میں انٹر ہوتے ہی سنائی دیتی ہیں۔ کچھ 30 منٹ سینیٹر مشتاق کے مطابق ان لوگوں کی تلاشی لی گئی، پھر ایک ایسے کمرے میں لے جایا گیا کہ جس طرح ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، اس کے ایک سائیڈ پہ عافیہ صدیقی موجود تھیں، جن کو اس وقت زنجیروں سے آزاد کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا یا جکڑ دیا گیا۔ وہ آئیں، انہوں نے جیل کی خاکی وردی پہنی ہوئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ تشدد کی وجہ سے ان کے سامنے راچا کا معاملہ سینٹ میں پاکستان کے اندر اٹھایا تھا، تو انہوں نے اس سینٹ کی پروسیڈنگ سے اس کو دیکھ کے مجھے خود رابطہ کیا، اور مجھے کچھ ایسے ڈاکومنٹس اور شواہد فراہم کیے گوانٹانامو کے بارے میں، خصوصاً سیف اللہ پراچا اور ربانی برادران کا، کہ جس کی وجہ سے سینٹ کے اندر میرا کیس بہت مضبوط ہوا، اور وہ جدوجہد کی جس کے نتیجے میں وہ 2 بھائی ربانی برادران 21 سال بعد آئے۔ جی، ان کا ہم نے انٹرویو کیا تھا سینیٹر صاحب، بات کی تھی ہم نے ان سے بھی۔ جی ہاں، تو اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ اب ہم عافیہ صدیقی کو بھی انشاءاللہ پاکستان لائیں گے، ان کا کیس بھی لڑیں گے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ اس کی پلان کیا اور اس کے لیے ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ شروع کر دی، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں یہ ملاقات ممکن ہو سکی ہے۔ یہ ملاقات ٹوٹلی لیگل پروسیس کی بنیاد پہ، اور لیگل پروسیس کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا، لیگل پروسیس ہمارے وکیل کلائیو اسمتھ نے کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا۔ ٹھیک، تو سر اس ملاقات کا کچھ احوال جو آپ کو بتایا ہو فوزیہ صدیقی صاحبہ نے؟ نہیں، میں خود بھی ملاقات میں شریک رہا، جی، اور 3 گھنٹے میں نے کیا گفتگو ہوئی اس ملاقات میں؟ کیا بتایا عافیہ صاحبہ نے اپنے جو معمولات ہیں ان کے بارے میں، اور ساری جو ڈیٹیلز تھیں؟ یہ تو اویس صاحب ایک بہت ہی کربناک کہانی ہے، اور بہت ہی دردناک کہانی ہے۔ جب ان کے سامنے ہم بیٹھ گئے، ایک تو یہ ملاقات ایک چھوٹے سے کمرے میں ہوئی جس کے درمیان دیوار تھا، اور اس دیوار میں 1 مربع میٹر کی ایک موٹا شیشہ لگا تھا،
اور اس شیشے کے اس پار وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس بار ہم تینوں ڈاکٹر فوزیہ کلائیو اسمتھ اور میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ریسیور کی ایک دوسرے کو ہم دیکھ سکتے تھے لیکن بات ہم کرتے تھے ریسیور کے ذریعے سے. صحیح. تو اس میں ایک تو اس ملاقات میں 20 سال کے بعد بھی ہاتھ ملانے کی اور اپنی بہن کو گلے لگانے کی ان کو اجازت نہیں تھی، نہ فوزیہ کو تھی اور نہ عافیہ کو تھی. اس کے علاوہ ان کے بچوں کی تصویریں ہم لے گئے تھے. جس وقت یہ اغوا ہو گئی کراچی سے مارچ 2003 میں، اس وقت ان کا بڑا بچہ 5 سال کا، دوسرا 3 سال کا اور تیسرا 6 ماہ کا تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا. تو وہ بچے ایک اس میں ڈاکٹر بن چکا ہے، دوسرا ڈاکٹر بننے والا ہے، بیٹی ڈاکٹر بن چکی ہے، بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بننے والا ہے. اور وہ جو تیسرا بیٹا تھا 6 ماہ کا جو شیخار تھا وہ مسنگ ہے. اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا وہ قتل کیا جا چکا ہے. تو وہ تصویریں بھی نہیں دکھانے کی اجازت دی گئی. لیکن اس کے باوجود ایک ان کی بات ہم نے سنی، ہم نے ان کے ساتھ 3 گھنٹے تفصیل سے بات کی. تو ان کی ذہنی صحت اب کیسی ہے؟ ہاں مطلب وہ فزیکلی کیا کمزور تھیں یا ٹھیک آپ کو صحت لگ رہی تھی؟ ان کی سامنے کے 4 دانت جو تھے، جو اوپر کے 4 دانت تھے، وہ یا تشدد میں یا کسی نے زودکوب کیا ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں. سامنے اوپر کے 4 دانت ٹوٹ چکے ہیں. ان کے سر کے اوپر جو ہے کان کے پیچھے سے زخم تھا، جس کی وجہ سے ان کی سماعت بھی متاثر تھی. وہ فزیکلی فیل ہو رہا تھا کہ وہ ان ویل ہے، اور سائیکولوجیکلی بھی اس کو شدید دھچکے لگے ہوئے ہیں، اور واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ وہ ان ویل ہے. اور وہ بتا رہی تھی کہ میں بہت زیادہ ایک ڈپریشن میں ہوں یہاں، اور خود کو زنجیروں کے اندر جو ہے وہ لایا گیا، اور زنجیروں کے اندر پھر وہاں سے لے جایا گیا. ان کو جس یونٹ کے اندر رکھا گیا ہے اس کو اسپیشل ہاؤسنگ یونٹ شو وہ کہا جاتا ہے، اور اس میں انتہائی خطرناک لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو 24 گھنٹے نگرانی میں ہوتے ہیں اور مستقل سرویلنس کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ ایک شدید ڈپریشن میں ہے. اس لیے انہوں نے جب بھی اپنے جیل کے بارے میں بات کی تو اس کے لیے اس نے لفظ جیل استعمال نہیں کیا، اس نے جہنم کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا. اور وہ بار بار ہمیں وقتاً فوقتاً کہتی تھی اس ملاقات کے اندر کہ کسی طریقے سے مجھے اس جہنم سے نکالو. تو ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال تھی، اور خود ہمیں شدید قسم کا میں پرسنلی کی برائنڈس یونیورسٹی سے نیورو سائنس میں پی ایچ ڈی کی. 2003 میں امریکہ کو مطلوب افراد کی لسٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام بھی شامل ہو گیا، جو کہ 9/11 کے بعد امریکہ کو مطلوب تھے. 6 جولائی 2009 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی عدالت میں پیش کیا گیا. انہوں نے بھری عدالت میں جج کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں ایک مسلمان عورت ہوں، مجھے فوجی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. 23 ستمبر 2010